حبیب صاحب، افغانستان میں طالبان کے قبضے سے پہلے قومی سلامتی کا اجلاس تو ہوا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے دیکھی نہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس اہم مسئلے کے بعد بھی ہمیں متحد نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ اب تک حکومت کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی. ماضی میں جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آتی ہے تو دراصل حکومت ہے جو قدم آگے بڑھاتی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں اگلی بات کرنے سے پہلے میں کچھ ماضی کی بات کر لوں کہ پہلی دفعہ جب ہمارے ہاں افغانستان کا مسئلہ پولیٹیکلی ڈسکس ہونے لگا تھا تو وہ مارچ 1988 تھا. اور مارچ 1988 میں افغانستان کے مسئلے پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اور بلائی کس نے تھی؟ بلائی تھی محمد خان جنیجو تھے اس وقت وزیر اعظم، اور ضیاء الحق موجود تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی موجود تھی، آ چکی تھیں، اور انہیں بھی بلایا گیا کہ آپ بتائیں کہ ہمیں افغانستان کے مسئلے پہ آگے بڑھنا ہے، جنیوا کارڈ کا معاملہ درپیش ہے، کیا ہمیں سائن کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ایک طویل عرصے تک دیکھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنسز نہیں ہوئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری حکومتیں ماشاءاللہ 90 کی دہائی میں جو ہماری حکومتیں تھیں وہ ایک دوسرے کی جوت پتنگ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہتی تھی اور کوئی معاملہ ان کے درمیان متفق کا ہوتا ہی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب 1999 آ گیا تو اس کے بعد سے پھر 2001 میں جب امریکہ یہاں پہ آیا افغانستان میں تو پھر مکمل طور پہ جنرل پرویز مشرف نے وار آن ٹیرر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا. میں اس زمانے کے بہت سارے وزیروں سے ملا، ان سے پوچھا کہ کیا کبھی کابینہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ٹیررزم یا افغانستان کا مسئلہ؟ تو مجھے سب نے مختلف اوقات میں بیک زبان بتایا کہ ایسا مسئلہ کبھی پیش نہیں ہوا. یعنی وہ جنگ صرف اور صرف پرویز مشرف یا ان کے ساتھی لڑ رہے تھے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ خالصتاً وہ ایک فوجی معاملہ بنا کر رکھا ہوا تھا. اس کے بعد جب 2008 میں الیکشن ہوئے تو 18 مئی 2009 کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سوات آپریشن پر کل جماعتی کانفرنس بلائی اور اس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی تھی. پھر 13 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کا آپریشن ہو چکا تھا تو اس کے بعد بھی پاک امریکہ تعلقات ایک بڑے پرابلم میں تھے، تو اس وقت بھی پھر ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ مشترکہ اجلاس بلایا گیا جس میں عسکری قیادت نے بریفنگ دی. پھر 29 ستمبر کو یعنی اسی سال کے اندر دو ہی وزیر اعظم گیلانی کے زیر صدارت پاک امریکہ کشیدہ تعلقات پر پھر اے پی سی ہوئی اور پھر اس میں بھی سیاسی اور عسکری قیادت شامل تھی. 9 ستمبر 2013 کو نواز شریف کی حکومت نے دہشت گردی کے معاملے پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جس میں آپ کو یاد ہوگا ابتدائی طور پہ طے کیا گیا تھا کہ ہم پہلے مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے آپریشن کے طرف جائیں گے. اور پھر 2 جنوری 2015 کو وزیر اعظم نواز شریف کے زیر صدارت اے پی سی ہوئی. یاد ہوگا کہ پشاور میں ہوئی تھی اور اس میں عمران خان بھی شامل ہوئے تھے اور تمام لوگ اس میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور نیشنل ایکشن پلان تک بات پہنچی تھی اے پی ایس پشاور کے بعد. اب تک یعنی اگر ہم دیکھیں تو 6 کانفرنسز آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں افغانستان کے مسئلے سے ریلیٹڈ. یعنی جو مسئلہ یا تو براہ راست افغانستان تھا یا افغانستان سے جڑا ہوا تھا، خواہ وہ سوات آپریشن تھا، خواہ وہ اسامہ بن لادن کا یہاں پہ دریافت ہو جانا تھا. اور دو جو اے پی سیز تھیں، ایک اے پی سی 3 اکتوبر 2016 کو بھی وزیر اعظم نواز شریف نے کروائی تھی اور بھارتی دراندازی کا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسئلہ کشمیر پہ اے پی سی ہوئی تھی. اور پھر 28 فروری 2019 یعنی اس گورنمنٹ نے بھارتی دراندازی پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا. تو اب تک ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے 8 پیش کیے تو اس میں 6 اے پی سیز یا مشترکہ اجلاس جو ہیں وہ دراصل حکومت نے افغانستان کے اوپر بلائے اور حکومت نے لیڈ لی اس معاملے پہ. اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارے سامنے ایک پریکٹس ہے، لیکن غالباً پاکستان تحریک انصاف اتنی، میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ بڑی جمہوری جماعت ہے، ظاہر ہے الیکشن جیت کے آئی ہے، لیکن اس کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز اور ڈیموکریٹک پریکٹسز کو بہت زیادہ اچھی ہیں نہیں. کہ اس میں آپ کو جب اتوار کے دن یا طالبان کابل کے دروازے پر دستک دے رہے تھے تو اسی دن آپ کو ڈول ڈال دینا چاہیے تھا کہ جناب آئیں سب بیٹھ کے بات آگے کریں کہ ہم نے کون سا مشترکہ موقف اختیار کرنا ہے. اور اتوار کی شام کو طالبان موجود تھے وہاں پہ. اب بات یہ ہے کہ آگے ہماری پالیسی کیا ہے، اب تک ہمیں اپنی پالیسی کا نہیں پتا. سعد رسول صاحب نے حکومت کی بڑی مدد کی کہ انہوں نے بتایا کہ جناب وہ ہمارا ہم وسطی ایشیا تک پہنچنا چاہتے ہیں، افغانستان کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. اچھا، یہ وہ سارے خواب ہیں جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے.
یہ ہم 1988 میں جنیوا اکارڈ کے بعد سے یہ سارے خواب دیکھتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حکمت عملی کس کی ہے, کیونکہ یہ پالیسی تو ازبکستان کی بھی ہے, یہ پالیسی تو تاجکستان کی بھی ہے. بھائی پاکستان اس معاملے میں ایک خاص طرح سے انوالو رہا ہے, تو اس تلویث کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم اسے کیسے آگے حل کریں گے, ہم کیسی حکومت چاہتے ہیں, ہم نے دوسرے لوگوں سے کیا بات کرنی ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں جو حکومت نے کرنی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ حکومت نہیں کر رہی. اور لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ دیکھیے مشترکہ اجلاس بلانا بڑی اچھی بات ہے, اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہو, لیکن آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ان کیمرہ, یہ جو ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں نا, میں کنڈیاں لگا کے پارلیمنٹ کے اجلاس کے بالکل حق پہ نہیں ہوں. مطلب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ عوامی نمائندے ہیں, آپ پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, تو آپ پارلیمنٹ کی کنڈیاں لگوائیں اور اس کے اندر بیٹھ کے آپ سوچیں کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے. ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, یہ اس ملک کے مالک پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس ملک کے مالکوں کے نمائندے ہیں, تو لہٰذا پارلیمنٹ میں بحث کھلی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کنڈیاں لگا کے آپس میں کوئی فیصلے کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں تو دراصل پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. 18ویں ترمیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 18ویں ترمیم بھی کنڈیاں لگا کے کی گئی تھی نا, اس کا نقصان آج تک پاکستان بھگت رہا ہے, خواہ وہ عدلیہ کے حوالے سے ہو, خواہ وہ ڈسپنسیشن کے حوالے سے ہو, خواہ وہ فنڈز کے حوالے سے ہو. بات یہ ہے کہ کنڈیاں نہیں لگانی, کھل کے ڈسکس کریں اور یہ پراسراریت چھوڑیں. دنیا کو پتہ ہے افغانستان کے اوپر ہم کیا کرتے رہے ہیں, ہمارا ماضی کیا, اور ہمیں دنیا کا پتہ ہے کہ دنیا کیا کرتی رہی ہے. کھل کے بات کریں, کنڈیاں لگا کے اپنی اپنی مرضی کے باتیں کریں, چنمن کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک دفعہ پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو ضیاء الحق نے کی, کہ انہوں نے تنہا پالیسی بنائی, جو جنرل پرویز مشرف نے کی کہ وہ تنہا پالیسی بنائی. تو پھر اگر وہ دو عامر اگر ایسا کر رہے تھے, تو آپ کہاں کے پھر جمہوریت پسند ہیں جو ان کیمرہ اجلاس کا مشورہ دے رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ماضی سے ہمیں کچھ سبق سیکھنا چاہیے. احساس صاحب, کیا وجہ ہے کہ حکومت اس سارے معاملے پر لیڈ کیوں نہیں لے رہی؟ اب تو اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان کی افغان پالیسی ہے کیا. شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاملے پر قومی اتفاق رائے اور ایک بیانیہ اس وقت ناگزیر ہے. دیکھیے میرے دو چھوٹے چھوٹے پہلے اعتراضات ہیں. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی اور حبیب صاحب سے سوال کرتے ہوئے بھی کہا کہ طالبان کے کابل کے قبضے کے بعد, طالبان, ہمیں یہ بات میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے, طالبان نے کابل پہ قبضہ نہیں کیا ہوا. ایک وہاں پہ جنگ ہوئی جس میں ایک سائیڈ جیت گئی, وہ سائیڈ جو جنگ سے پہلے وہاں پہ خود حکمران تھی. تو یہ کہنا کہ طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا ہے, ایک ایسا امپریشن دیتا ہے جیسے کہ کوئی جبری وہاں پہ بات چل رہی ہے. طالبان نے کابل پہ قابض نہیں ہے, طالبان ایک جنگ جیت کے افغان قوت ہی ہے, اب حکومت طالبان. بالکل, یہ آپ کا نقطہ نظر ہو گیا. آگے کابل پہ قابض فورن پاورز تھیں. سوری, میں آپ سے بات نہیں کر رہا, میں صرف عوام کے سننے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں. یہ کوئی فال آف کابل نہیں ہے. فال آف کابل 2001 میں ہوئی تھی. یہ ریکلیم ہم کر رہے ہیں کابل کو, کابل کے عوام کر رہی ہے, یا یہ ری ٹیکنگ آف کابل ہے. وہ حکومت جو افغانستان کے اپنے لوگ ہیں, یعنی کہ باہر سے امپورٹڈ لوگ نہیں, کہ ایک دن ورلڈ بینک میں کام کر رہے ہیں اشرف غنی صاحب, اگلے دن افغانستان کے صدر ہیں, وہ لوگ نہیں. طالبان کو آپ اچھا کہیں برا کہیں, آپ ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہم امریکہ کی پالیسی سے بھی ڈس ایگری کرتے ہیں, ہم ہندوستان کی پالیسی سے بھی ڈس ایگری کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن طالبان وہاں کے لوکل لوگ ہیں جن کی حکومت باہر والوں نے گرائی تھی 2001 میں, اور اب انہوں نے واپس لے لی ہے, تو وہ قابض نہیں ہے افغانستان میں. دوسری بات, میں حبیب صاحب کی بات میں ایک تھوڑی سی توسیع کرتا چلوں. حبیب صاحب نے جو تاریخ بتائی وہ درست ہے, لیکن پرویز مشرف صاحب نے بہت سے فیصلے اکیلے کیے تھے. لیکن طالبان کے وقت آپ کو وہ بڑی فیمس تصویر یاد ہوگی جس میں مشرف صاحب کھڑے ہیں, ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہیں, ساتھ قاضی حسین احمد صاحب کھڑے ہیں, ساتھ پیپلز پارٹی کے مخدوم امین فہیم صاحب کھڑے ہیں, اور تمام پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ, وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں, وہ پولیٹیکل لیڈرشپس بھی جن کا پارلیمنٹ کے اندر ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا. کے پی کے کی کچھ ایسی پارٹیز, مائنر پارٹیز تھیں, جن کو مشرف صاحب نے بلایا, اعتماد میں لیا. وہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے کہ اس وقت کی ایک آمریت کی حکومت نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, یہ ہمارے پہ امریکہ کا پریشر ہے, یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ ہماری آپشنز ہیں. تو اعتماد میں لینا ضروری ہے, اور اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں.
دیکھیے افغانستان کا ایشو پاکستان فوج کا ایشو نہیں ہے یا صرف پاکستان فوج کا ایشو نہیں ہے. افغانستان کا ایشو اس وقت کی حکومت وقت کا ایشو بھی نہیں ہے. افغانستان کا ایشو ان تمام حکومتوں کا، ان تمام افواج کا، ان تمام عوام کے لوگوں کا ایشو ہے جو کہ اب سے لے کے آئندہ 50 سال 100 سال تک افغانستان کے نیبرز ہیں، جن میں ہم سب شامل ہیں، یعنی کہ ہماری عوام کا ایشو ہے. کل کو جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس کو آج کی پالیسیز کو اون بھی کرنا پڑے گا اور ریاست کے اداروں کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جب وقت آیا تھا تو آپ اس میں موجود تھے، آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا اور آگے فیصلے ہوئے تھے. افغانستان کو میں تو اب جس طرح میں نے کہا کہ کابل میرے خیال میں اب فتح ہوا ہے اور قبضہ نہیں ہوا، میرے خیال میں پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے. آج نہیں تو کل تمام ریاستوں نے طالبان کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. امریکہ نے بھی کرنا ہے. روس اور چین تو تقریباً آلریڈی کر چکے ہیں جنہوں نے سفارت خانے بند نہیں کیے. پاکستان تو کہہ رہے ہیں جو عالمی برادری کا فیصلہ ہوگا پاکستان کا بھی عالمی برادری تو جو فیصلہ کرے گی سو کرے گی، آپ لیڈ لیں. بھائی کوئی ایسا ملک ہے جو اب کہے گا کہ ہم طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے شاید بھارت کے علاوہ؟ ہر وہاں پہ سفارت خانے بند نہیں ہوئے، وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، پچھلے 5 سال سے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو تھوڑی سی اس میں لیڈ لینی چاہیے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی.